بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو ہندی جدول جو ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے کافی سارے مسلمان بہن بھائی ہیں، تو وہ جدول حروف ابجد جو ہوتی ہے وہ عربک ہے، تو کافی سارے ایسے نام آ جاتے ہیں تو پھر وہ بڑی ایک پریشانی کا وہ چیز باعث بن جاتی ہے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل میں وہ عربی میں حروف نہیں ہوتے جن کو وہ پوچھتے ہیں، جیسے گاف نہیں ہے، چے نہیں ہے، پے نہیں ہے، ٹے نہیں ہے، ڈال نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں بھی نہیں ہے، یہ عربی زبان میں بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اردو ہندی جدول ہے، یہ لفظ جو ہیں یہ اردو اور ہندی میں بولے جاتے ہیں، یہ عربی کے لفظ نہیں ہیں، عربی کے حرف یہ نہیں ہیں، اور نہ ہی عربی میں ان کو بولا جاتا ہے، اور بلکہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ عربی زبان ساری جو ہے قرآن پاک شریف کی تو وہ عربی زبان ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا خوبصورت عربی زبان میں، تو بالکل ایسے ہی فرمایا گیا کہ خوبصورت عربی زبان میں، اور بے شک اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سارا کلام جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اردو ہندی جدول کافی سارے ورڈ جو ہیں یہ حرف جو ہوتے ہیں، جیسے پے، ٹے، چے، ڈال، ڑے، تو اس طرح کی یہ چیزیں یہ ہندی کے اندر بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں اور اردو کے اندر بھی بولے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا اپنا جو ملک ہے، پیارا ملک ہمارا پاکستان، تو جب پاکستان کے عدد نکالے جائیں گے تو الف بے پے، لیکن پے عربی میں نہیں ہے، پے قرآن پاک میں نہیں ہے، تو پے اردو میں ہے، پے ہندی میں ہوتا ہے، مطلب ہندی زبان میں بھی جیسے پیر یا پہیا کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، تو ہندی میں اردو میں، تو اس حوالے سے پے کے جو ہیں وہ 2 عدد شمار کیے جائیں گے، لیکن عربی زبان میں یہ نہیں ہے، یہ علیحدہ سے اردو ہندی جدول، یعنی کہ یہ 2 سائیڈڈ جو چیز ہے، یعنی کہ اردو میں بھی ہندی میں بھی، تو یہ صرف خاص الخاص ان حرفوں کے نمبر نکالنے کے لیے خاص طور پہ یہ ترتیب دی گئی ہے، تاکہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے کوئی بھی لفظ آ جائے، جیسے مثال کے طور پہ کسی کا نام چاند ہے، تو اس کے اندر اب چاند بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ چے بھی لکھا ہوا ہے، پہلے چے کے 3 لے لیے، اس کے بعد الف کا 1 لے لیا، نون کے 50 لے لیے، دال کے 4 لے لیے، ان کو آپس میں جمع کیا، چاند کے عدد بن گئے۔ تو اس طرح کافی سارے ایسے حرف ہوتے ہیں وہ قرآن پاک میں بھی نہیں ہیں، عربی زبان کے اندر بھی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے یہ جو جدول ہے اس کو مطلب نمبر نکالنے کے لیے جون سے بھی ہوں کسی بھی حوالے سے، کیونکہ اس کے اندر سارے ہی آ چکے ہیں جو اردو میں بولے جاتے ہیں، جو ہندی زبان میں بولے جاتے ہیں، تو وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں، لکھے بھی جاتے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو جس کسی کو بھی ضرورت ہو تو اس جدول کی مدد سے بالکل وہ سامنے دیکھ کر اس کے حرفوں کے عدد نکال سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو ہے یہ میں شیئر کر رہا ہوں، تاکہ اپنی کسی بھی ضرورت کے تحت کسی بھی حرف کا جو ہماری زبان اپنی مادری زبان ہماری اردو ہے، تو اس حوالے سے کیونکہ ہم تو عربی یہ جو فن عملیات ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، تو سب سے زیادہ ہمارے استعمال میں جو جدول حروف ابجد عربک ہے وہی چلتی ہے، اسی کا استعمال سب سے زیادہ رہتا ہے۔ لیکن پھر وہ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ اگر یہ حرف ہو اس کا کیا مطلب ہے، پھر میں ویسے بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تو معلوم ہے، میں ویسے وہاں پر کمنٹ باکس کے اندر بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر گاف کے عدد کیا ہوں گے وہ اتنے ہیں، یا کوئی اور سوال کر لیتا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ سب کے لیے ہے، آسانی مطلب اور زیادہ پیدا کر دی ہے۔ اب کوئی بھی آسانی کے ساتھ اس کو دیکھے، اس کو کر لے، کسی بھی حرف کا عدد جو ہے اس کو نکال کے اپنی ضرورت کے تحت تو اس کو استعمال کرے۔